السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور ذمہ داران ادارہ، امسال کے حفظ تکمیل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام، اسی طریقے سے علماء کرام اور مفتیان اعظام جو امسال اپنے اپنے شعبے سے تکمیل کر کے اس محفل میں شریک ہیں، اور دیگر تمام ہی شرکاء اعظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل، کرم اور احسان ہے کہ آج کے ان حالات میں جبکہ ہم ایسی دینی مجلسوں کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں، ہمیں ایسی پاکیزہ اور متبرک مجلسیں چاہ کر بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، اور آج جس مجلس میں آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مناسبت سے یہ بہت ہی نورانی مجلس اور روحانی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قاری محمد اسد صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ یہ نظام اور ایسی نورانی اور روحانی مجلس ہر سال منعقد کرتے ہیں۔ یہ کورونا اور مہاماری کے دور میں چونکہ اسے بہت بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے تھا اور ذمہ داران کی خواہش بھی تھی، لیکن حالات کے پیش نظر اسے صرف ذمہ دار احباب کو، سرپرستوں کو ہی یہاں پر مدعو کیا گیا۔ جو امسال جو بچے حافظ ہوئے ہیں، عالم مکمل ہوئے ہیں، مفتیان کرام بن گئے ہیں، ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، ورنہ جو ہے یہ مجلس اور بھی بڑی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ لیکن بہرحال ہم اللہ کے بڑے مشکور اور ممنون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حفاظ کرام، علماء کرام اور علماء مفتیان اعظام کے طفیل میں ہم سب کو یہاں پر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کل بچے عصری اعتبار سے اگر کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں، خیر ڈگری تو دور کی بات ہے، اگر وہ 10ویں میں بھی پاس ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا پرسنٹیج بہت ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن ان کے اعزاز و اکرام میں مختلف گھرانوں میں اور مختلف مقامات پر ان کی تقریبیں منعقد ہوتی ہیں، ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی گلپوشی کی جاتی ہے، انہیں انعامات دیے جاتے ہیں۔ ہمارے آج اس پروگرام میں امسال جن طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے، اور اسی میں جو ہے گزشتہ سال کے بھی کچھ بچے تھے جن کی تقریب نہیں ہوئی تھی، مدرسہ تجوید القرآن کے جانب سے گزشتہ اور امسال کے جو طلباء ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے وہ 21 طلباء ہیں، اور اسی طریقے سے وہ طلباء جو چاہے کسی بھی ادارے سے پڑھ کر گئے ہوں، ناندیڑ کے ہوں، تجوید القرآن کے علاوہ اگر کسی اور مدرسے سے بھی گئے ہیں، تو ان طلباء کی بھی آج ان کا استقبال رکھا گیا ہے، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے جنہوں نے عالمیت مکمل کی ہے یا افتاء مکمل کیا ہے، جس میں کچھ طلباء تو اس ادارے کے بھی ہیں، لیکن جو ادارے کے نہیں ہیں ان طلباء کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ان بچوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو ادارہ چلتا ہے، ادارے والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو کام لے کر چل رہے ہیں، جس مشن پر ہمارا کام ہو رہا ہے، تو یہاں سے کچھ بچے پڑھ کر اور بن کر نکلیں، اور سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے
جب کوئی بچہ ناظرہ مکمل کرتا ہے اس کے بعد حفظ کی تکمیل ہوتی ہے، اور حفظ کی تکمیل کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں کی طرف وہ جاتا ہے، اور وہاں سے سند فراغت حاصل کر کے جب اس علاقے میں آتا ہے تو ادارے والوں کو اس کی بہت بے انتہا اس کی خوشی ہوتی ہے۔ تو آج اسی خوشی کا اظہار ہے کہ تجوید القرآن سے جو بچے پڑھ کر گئے وہ بھی، اور جو ہمارے علاقوں سے چاہے کسی بھی ادارے سے وہ پڑھ کر گئے ہوں، تو ان طلباء کی بھی آج ان کا بھی استقبال ہے، ان کی بھی گلپوشی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور جہاں پر ان بچوں کے پڑھانے میں ان کی تعلیم اور تربیت میں جو کردار ادارے کا ہوتا ہے، اور ادارے کے جو روح رواں ہوتے ہیں، ادارے کے جو ناظم ہوتے ہیں، ان کی یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر مکمل توجہ دیں۔ حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ وہ ادارے ہی میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی پوری کوششیں اور پوری جد و جہد کے ساتھ ان طلباء پر پوری نگرانی کرتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کی پوری فکر ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو عملہ کام کرتا ہے اساتذہ کرام کا، وہ بھی الحمدللہ پوری طرح سے پوری جاں فشانی کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو وہ نبھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ناظم ادارہ کے لیے ان کے والد محترم جناب الحاج عبدالصمد صاحب، ان کے لیے جو مستقل یہیں پر رہتے ہیں، اور ان کی بھی دعائیں اور ان کی بھی توجہات ادارے میں شامل رہتی ہیں، ان کے لیے اساتذہ کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے، اور یہ سبھی قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طریقے سے جو معاونین ہوتے ہیں ادارے کے، اور جو ادارے کے خیرخواہ ہوتے ہیں، تعاون کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں ہو، یا چیزوں کی شکل میں ہو، یا دعاؤں کی شکل میں ہو، یا نیک خواہشات کی شکل میں ہو۔ یہ جتنی بھی معاونین ہوتے ہیں اور جتنی بھی تعاون کی شکلیں ہوتی ہیں، تو ان تمام معاونین کو بھی اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ جس ادارے سے ہم محبت کرتے ہیں، جس ادارے سے ہمارا ایک گہرا تعلق ہے، اور جس ادارے کو ہمارا تعاون پہنچتا ہے، ہم دامے درمے اپنے طور پر جو ہے اس ادارے کی جو مدد کرتے ہیں، تو ہماری مدد جہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ کام بھی ہوتا یا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اس پروگرام کی شکل میں وہاں کے فارغ طلباء کا استقبال ہوتا ہے، ان کی گلپوشی ہوتی ہے، تو معاونین کو بھی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہم نے جو تعاون کیا ہے وہ رائے گا نہیں جا رہا ہے، بلکہ صحیح جگہ پر ہمارا تعاون پہنچ رہا ہے، اور پھر مزید ان کے حوصلے اور بڑھتے ہیں، اور وہ ایسے اداروں کا تعاون بڑھا دیتے ہیں جہاں پر جو ہے کچھ کام بھی ان کا سامنے آتا ہے۔ تو ادارے والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سال بھر جو ہم محنت کرتے ہیں، تو محنت کرنے کے بعد جو ہمارا نتیجہ نکلا، تو اس نتیجے کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، چونکہ ہم تعاون کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یا مدرسے کے معاونین ہمارے پاس آتے ہیں، تو ان کے پاس ہماری کارکردگی بھی جانی چاہیے۔ تو یہ ادارے سے گزشتہ اور امسال کے جو حفاظ طلباء ہیں ان کی تعداد 21 ہے ماشاءاللہ، اور دیگر علماء کرام اور اسی طریقے سے مفتیان کرام جو اس مجلس میں شریک ہیں، ان کا بھی استقبال آج رکھا گیا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ قاری صاحب کو اور ان کے عملے کو، ان کے والد صاحب کو، اور تمام بہی خواہاں اور خیر خواہوں کو، معاونین کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے تعاون سے، ان کی کوششوں سے، اساتذہ کرام کی محنتوں سے، اور ادارے کے بانی و ناظم قاری محمد اسد صاحب کی توجہات اور خصوصی تعلیم و تربیت پر نظر رکھنے سے جو بچے تیار ہوئے ہیں اور جو رزلٹ سامنے آیا ہے، ان سب کے لیے میں قاری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ایسی نورانی مجلس قائم کر کے ہمیں اس میں شریک ہونے کا اور اپنی مردہ روحوں کے اندر کچھ جان ڈالنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کورونا کی جو مہاماری چل رہی ہے، مساجد میں اس کا اثر ہے، مدارس پر اس کا بہت زیادہ اثر ہے، تو
ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ مدارس جو ہے وہ ہمارے قلعے ہیں اور ان کو مضبوطی کے ساتھ سہارا دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اداروں تک تعاون ہمارا پہنچنا چاہیے، اور اداروں کی جو خدمات ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو مدرسوں کا جو چندہ ہوتا ہے وہ بہرحال ہمارا اداروں تک پہنچنا چاہیے۔ جہاں جہاں پر بھی جو بھی مدرسے چلتے ہیں، ہر ادارہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہر ادارے سے ہماری محبت ہونی چاہیے اور ہر ادارے سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اب یہ کورونا کے دور میں جہاں پر مدارس بند رہے، اس کے اتنے برے اثرات پڑے کہ کچھ کھلنے کے بعد اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ملنے کے بعد جب ادارے والوں نے اس کے لیے کوششیں کی کہ ہم دوبارہ پھر ادارہ شروع کرتے ہیں، تو چونکہ درمیان میں کافی بڑا وقفہ آ گیا تھا، تو جو طلباء پڑھ رہے تھے، جو تکمیل کے قریب تھے، حفظ کے بھی اور عالمیت کے بھی، جو کتب کے طلباء تھے، ان کے اندر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور کہیں نہ کہیں روزگار کی تلاش میں وہ جڑ گئے، اور جب ادارے والے ان کے پاس گئے تو ایسے بچوں کو وہاں سے بلانا اور لانا بڑا مشکل ترین مرحلہ ثابت ہوا، اور بہت سے طلباء تو کہنے لگے کہ بھئی اب ہم پڑھنا نہیں چاہتے، بہت سے والدین کہنے لگے کہ ہم پڑھانا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ یہ کورونا سے جو ہے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارے مدارس اور مساجد کے لائن سے ہوا ہے۔ تو جو معاونین حضرات ہیں ہمارے، ان سے میں دلی خواہش کرتا ہوں کہ وہ رمضان میں اداروں کا بہت ہی کھل کر تعاون کریں۔ بہت سے مسائل سے ادارے والے گزر رہے ہیں، وہ ہم سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، تو تعاون جو ہے بڑھ چڑھ کر دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدرسہ تو بند تھا، اب کیا تعاون دیں ہم، بچے تو نہیں تھے، اگر تھے تو بہت کم تھے، چند بچے تھے گنے چنے، تو اب ہم ان کو کہاں سے کیوں تعاون دیں، کیونکہ کچھ خرچ ہی نہیں ہوا۔ لیکن اساتذہ کرام کے ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہے، لائٹ بل ہوتا ہے، اور بہت سے جو ہے اخراجات ہوتے ہیں جو ادارے کے اندر ضروری ہوتے ہیں اور ادارے والوں کو وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اخراجات بھی جو ہے ہم کہاں سے ادارے والے لا کر دیں گے؟ اس لیے اپنی وسعت ذہنی کے ساتھ اور وسعت ظرفی کے ساتھ دل کھول کر اداروں کا تعاون فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی مدرسے ہیں، میں نے کہا کہ سب ہمارے اپنے ادارے ہیں، تمام مدرسوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ میں پھر ایک مرتبہ قاری صاحب کو، ان کے عملے کو، ان کے والد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین توفیق عطا فرمائی اور ایسی روحانی اور نورانی مجلس ہم کو میسر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔